السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 اگست ہے، آپ کا بھائی حاضر ہے نئے اپڈیٹس کے ساتھ کراچی ویدر ٹریکر پر۔ پہلے تو ہم ایک نظر سمندری ہواؤں پر ڈال لیتے ہیں کراچی میں۔ کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ سمندری ہوائیں تو کراچی میں بحال ہیں، بہرحال لیکن یہ ہے کہ جو سمندری بادل ہیں وہ کچھ زیادہ نہیں آ رہے کراچی میں، یعنی کہ تو اس کا جواب بھی میں نے آپ کو بتا دوں کہ صورتحال کس وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ سمندری ہوائیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی بحال ہیں، کل بھی انشاءاللہ بحال ہیں، اور سنڈے کو اچھی بحال ہوں گی سمندری ہوائیں، تھوڑی زیادہ ہوں گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سمندری بادل ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ کل آپ دیکھیں، میں کل آپ کو دکھاتا ہوں، ایک سرکولیشن ہے جو کہ بھارت کے ساحل یعنی کہ ممبئی کے بالکل نیچے آپ دیکھیں ایک سرکولیشن میں نے سرکل کر دیا، یہ ہے۔ اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ بہت زیادہ موئسچر جو ہے ان ہواؤں کا وہ اس طرف جا رہا ہے، کھینچ رہا ہے۔ تو جب تک یہ سرکولیشن ہے تو پاکستان کراچی پہ سمندری ہوائیں تو چلتی رہیں گی، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ موئسچر بہت کھینچ رہا ہے اپنی طرف، کل خاص طور سے بہت کھینچ رہا تھا، اس کی وجہ سے جو سمندری بادل ہیں وہ اس پہ امپیکٹ ہو رہا ہے۔ آج بھی یہ تھوڑی بہت رہی ہے، واللہ عالم پاسبل ہے کہ کل سے تھوڑی بہتری آ جائے اور سمندری بادل جو ہیں وہ کچھ بحالی کی طرف آئیں، کیونکہ یہ سرکولیشن کچھ نظر آ رہا ہے، کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ کل رات سے کچھ بادلوں میں بہتری کا امکان ہے، سمندری بادلوں کے۔ اس کے بعد یہ کہ اگلے ہفتے آہستہ آہستہ کچھ مانسون کی پینیٹریشن بھی سندھ کے اندر شروع ہو جائیں گی، دوسرے حصوں میں، سندھ کے دوسرے حصوں میں۔ تو اس سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ظاہری بات ہے جب مانسون کا سسٹم پینیٹریٹ کرنا شروع کرتا ہے تو سمندری بادلوں پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے، اگلے ہفتے شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 26 یا 27 سے ایک سسٹم ہے جو کہ کراچی کو امپیکٹ کر سکتا ہے۔ اس کا میں آپ کو آگے ڈیٹیل دوں گا، اس کے ٹریک جب تک تھوڑا اور فائنلائز ہو جائے تو میں آپ لوگوں کو اور سی ڈیٹیلز دوں گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ لیکن کیونکہ آگے یہ ایکسپیکٹڈ ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے بھی سمندری ہواؤں اور سمندری بادلوں پہ اثر پڑے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے دیکھتے رہیں گے۔ فی الحال میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ ابھی کیا صورتحال ہے اس وقت۔ تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ آج کل اور پرسوں سمندری ہوائیں بحال ہیں، سمندری بادل انشاءاللہ امید ہے کہ کل سے کچھ سمندری بادل زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی بھی سمندری بادل آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ویسے نہیں ہے جیسے کہ پچھلے دنوں میں آ رہے تھے، کچھ کم تعداد ہے ان کی، اسکیٹرڈ ہیں، اور کہیں کہیں ممکن ہے بارش، ہلکی بارش ان سے پھر بھی، لیکن یہ کہ ویسی صورتحال نہیں جیسے پہلے ہفتے میں تھی۔ اب یہ ہے کہ امید کرتے ہیں کل سے کچھ سمندری بادلوں میں بہتر ہوگی، اور سنڈے کو انشاءاللہ سمندری ہوائیں بھی کافی حد تک اور بہتر ہوں گی، واللہ عالم۔ ایک نظر ہم کراچی میں بادلوں حرکت اور پریسپیٹیشن پہ ڈال لیتے ہیں۔ تو پہلے ہم GFS ماڈل کو ایز اے ریفرنس لیتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج 23 اگست ہے، کل 24 اور پرسوں 25 اگست کوئی خاص تھنڈر ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی مانسون کی، یعنی کہ سنڈے کی رات تک 25 اگست تک کوئی تھنڈر ایکٹیویٹی ہمیں GFS ماڈل میں نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ ایک نظر ہم آئیکن ماڈل پہ بھی ڈال لیتے ہیں، یعنی کہ جرمن ماڈل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج 23 اور کل 24 اور 25 اگست تک کراچی پہ کوئی تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ہے کہ اتوار کے دن جو مشرقی سندھ ہے وہاں پہ کچھ ایکٹیویٹیز آئیکن ماڈل دکھا رہا ہے، لیکن وہ مشرقی سندھ تک محدود ہیں، یعنی کہ سندھ کے کچھ شہروں میں، مشرقی حصے میں۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک کراچی کی صورتحال ہے تو سنڈے کو آئیکن ماڈل کوئی کراچی کے اندر تھنڈر ایکٹیویٹی نہیں دکھا رہا، واللہ عالم۔ آپ کے سامنے 3 ماڈلز ہیں اور فورکاسٹ ہے، تینوں ماڈلز آپ کے سامنے کل رات تک کی فورکاسٹ کراچی کی، کوئی تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ کراچی میں سمندری بادلوں سے ممکن ہے خاص طور سے صبح اور رات کے اوقات میں ہلکی بارش بالکل ممکن ہے کچھ علاقوں میں۔ جہاں تک کراچی میں ایکچوئل ٹیمپریچر کا تعلق ہے تو آج کل اور پرسوں اراؤنڈ 32 سے 33 ڈگری تک ہو سکتا ہے، توقع ہے کہ 32 سے 33 ڈگری تک رہ سکتا ہے کراچی میں، واللہ عالم۔ اور اگلی اپڈیٹ سے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔